अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल झूठ बोलने का रिवाज है और ये ऐसा गुनाह है जिसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हर घर में, हर जगह, हर वक्त झूठ बोला जाता है और इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं और लोग इसको बुरा नहीं समझते। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि घर में साहब मौजूद हैं और कहा जाता है कि घर में जिसने दरवाज़ा खटखटाया है उसको कह दें कि वो साहब घर में मौजूद नहीं हैं, तो या किसी काम से हैं। इसी तरह टेलीफोन कॉल आती है तो उसको कहा जाता है कि आप कहें कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, जबकि बैठे होते हैं। इसी तरह से ये तालीम हो रही है बच्चों को झूठ बोलने की कि आप भी इस तरह किया करें और इसको बुरा नहीं समझा जाता। इसी तरह से इधर की बात सुनते हैं और दूसरी जगह बंदा बात कह देता है, ना उसकी तस्दीक की, ना पता चला कि सच था झूठ था क्या था, बस इधर से सुनी बात आगे कह दी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जैसी बात सुने उसको वैसे ही आगे बयान कर दे तो ये झूठ ही है जो उसने आगे बयान किया है। तो तस्दीक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए झूठ जो है वो हमारे मुआशरे में छुपा हुआ है और मुख्तलिफ बातें जब किसी के बारे में की जाती हैं तो झूठ बीच में शामिल होता है और फिर यही झूठ जो है वो गीबत, चुगली, बहतान और इल्ज़ाम तराशी और शिकवे शिकायत और फिर लड़ाई झगड़े और मुसीबत तक ले जाता है। झूठ बहुत बुरी बीमारी है और ये गुनाह है और झूठ बल्कि गुनाहों की तमाम गुनाहों की एक जड़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना इख्तियार करो क्योंकि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो सद्दीक यानी सच्चों में लिखा जाता है। और झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह का रास्ता दिखाता है और गुनाह दोज़ख का रास्ता दिखाता है। और इंसान झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब यानी झूठों में लिखा जाता है। बुखारी और मुस्लिम ये दो किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उससे फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं क्योंकि झूठ बोलने से उसके मुंह से बदबू निकलती है और वो बदबू 1 मील तक फैल जाती है। इसलिए 1 मील के दौरान जितने भी फरिश्ते होते हैं वो सब उसको छोड़ जाते हैं, तो वो बंदा गोया शैतान के पास होता है। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत बहस बिन हकीम बावास्ता अपने वालिद और फिर अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस उस शख्स पर जो ऐसे किस्से बयान करता है जिससे लोग हंसें और झूठ बोलता है। अफसोस है उस पर, अफसोस है उस पर, अफसोस है। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे पर बार बार अफसोस फरमाया है जो दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। आप देखें कि मस्खरे बहुत हैं और ये जो जितने फिल्मी थिएटर और ये जो आजकल तो मस्खरों के प्रोग्राम होते हैं, बाकायदा लोग जाते हैं, पैसे दे कर जाते हैं, गोया झूठ सुनने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। ये भी एक ज़माना देखना था कि वो जो झूठ सुनने के लिए, झूठ से लुत्फ़ अंदोज़ के होने के लिए बंदे अपने पैसे खर्च करते हैं। तो गोया झूठ जो है वो हमेशा झूठ है। अगर कोई बंदा बयान करता है किस्से कहानियाँ और ऐसे लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलकर, तो गोया ये झूठ है और झूठ बंदा सुनता है तो झूठ का सुनना ही
गुनाह है, क्योंकि गुनाह का सुनना गुनाह होता है। इसलिए इसी तरह जैसे फिक्शन होती है, फिक्शन की कहानियाँ होती हैं, जैसे वो भी झूठ होता है, वो घरेलू घड़तू कहानियाँ होती हैं, बंदा खुद बना के लिखता है और वो कोई असल थोड़ी होती हैं। तो वो जो है ना, वो कहानियाँ भी नकल होती हैं। इसी तरह नावल होते हैं, या बाज़ लोग सेक्सुअल तरीके के डाइजेस्ट और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे लोगों को वर्गलाते हैं कहानियाँ बना के। तो वो भी फिक्शन होती हैं और वो भी झूठ पर ही मबनी होती हैं। तो गोया उनको पढ़ना है, जितना टाइम बंदा उनको पढ़ने में गुजारता है तो वो गोया गुनाह कर रहा होता है, और अगर उसी वक्त मर जाए तो गुनाह के आलम में ही मरेगा। तो इसलिए जो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जहन में रखें। और अगर कोई बंदा हंसता है और हंसने के लिए झूठ बोलता है, या झूठी कहानियाँ और झूठी चीज़ों को बंदा पढ़ता है या उसको सुनता है, तो गोया वो भी गुनाह कर रहा होता है, वो भी झूठ में शामिल है। और क़यामत के दिन अगर वो तौबा करके ना मरा तो फिर मुसीबत में गिरफ्तार ज़रूर होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ के लिए इंसान को इतना काफ़ी है कि जो कुछ सुने उसको बयान कर दे। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। गोया बंदा जो झूठी बात, जो बात सुनता है उसको आगे बयान कर दे, बस ये ही झूठ काफ़ी है। तो इसका मतलब है सुनी सुनाई बात जो है वो झूठ हो सकती है। इसलिए जब तक मुकम्मल तौर पर उसकी कंफर्मेशन ना हो, मुकम्मल तौर पर उसकी तसल्ली ना हो जाए, तब उसको नहीं बयान करना चाहिए। तो इसलिए वरना ये झूठी बात जो है नुकसान में होती है। जैसे कुरान पाक सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा आपके पास कोई ख़बर लाता है तो उसकी तसल्ली कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताते रह जाओ। तो गोया ख़बर कोई भी आए तो उसकी तसल्ली होनी चाहिए, क्या पता वो ख़बर लाने वाला कौन सा बंदा है। तो इसलिए वो जो है ख़बर जो है झूठी हो सकती है। तो इसलिए उसको आगे बयान नहीं करना चाहिए जब तक कि मुकम्मल तौर पर पक्की तसल्ली ना हो जाए, और वो भी अगर ज़रूरत हो तो। वरना उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको बात को आगे पहुंचाएं। अगर ऐसे फजूल बात किसी को बात को आगे पहुंचा देते हैं तो वो बाज़ औक़ात गीबत चुगली बहतान बन जाता है, और उसका फिर अजाब बंदे पर जारी हो जाता है। हकूक़ुल इबाद में भी बंदा वो गुनाह हासिल करता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना दी हुई चीज़ का बयान करने वाला ऐसा है जैसा झूठ का लिबास पहनने वाला। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। गोया कि कोई बंदा जो कि अगर किसी ने कहा कि मैं कोई चीज़ दूंगा लेकिन वो देता नहीं है, फिर वो किसी ने कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन एक बंदा कहता है हाँ जी मुझे तो फलां ने ये चीज़ दी है, जबकि उसने नहीं दी। तो ये कहना कि उसने मुझे दी है जबकि वो बंदे ने नहीं दी, तो इसका मतलब झूठ है, उसको बयान कर रहा है, तो जो गोया झूठ का लिबास पहने हुए है। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। तो ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हमारे घर में थे। मेरी अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे क्या देना चाहती हैं? तो मेरी माँ ने कहा कि मैं इसे खजूर देना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुछ ना देती तो तुम्हारे ज़िम्मे एक एक झूठ लिखा जाता। तो गोया बच्चों को भी बहलाने के लिए अगर बंदा बात करता है तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा तो या इस तरह दूंगा, तो वो भी अगर वो झूठ बोल, अगर बात नहीं है, अवेलेबल चीज़ नहीं है, तो वो भी झूठ समझा जाता है। तो इसलिए यहाँ भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ज़माना में बहुत से लोग होंगे जो झूठे दज्जाल होंगे, वो पैदा होंगे, जो अपनी बातें बयान करेंगे जो ना तुमने सुनी होंगी और ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। बस देखो उनसे बचते रहना और वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और तुम्हें फितना में ना डाल दें। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। तो ऐसे लोगों से बचना है जो इधर उधर की बातें करके आपको वर्गलाएं, तो बस हमेशा उनसे बच के रहना है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो कि हज़रत
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں، اور یہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں میں۔ اب اس میں 3 صورتوں میں سے انہوں نے بتائی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یعنی بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے اور لڑائی ہے کہ اب خطرہ ہے کہ کوئی ایسا طلاق نہ ہو جائے، کوئی جھگڑا اتنا طول نہ پکڑ جائے، تو لہٰذا ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے تاکہ گھر جو ہے وہ آباد رہے تو جھوٹ بولتا ہے اور بیوی کو راضی کر لیتا ہے، تو ایسا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ جو ہے لڑائی کے وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو کہ لڑائی کے وقت جب جھوٹ بولتا ہے نا، کہ اپنے دشمن کو کہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ وہ ہمارا اسلحہ ہے، فلاں چیز ہے، جبکہ وہ نہ ہو لیکن وہ بندہ کہتا ہے، تو وہ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی اجازت ہے کہ صلح تاکہ ہو جائے اور آپس میں لڑائی ختم ہو جائے، چاہے دو مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے گروہ ہوں دو، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو یہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنے کی اجازت ملتی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے ایک محل بنایا جاتا ہے، اور جو شخص جھگڑا فساد ترک کر دے، یعنی جیسے جھوٹ بولتا ہے بندہ جھگڑا فساد ہو جاتا ہے نا، تو جھگڑے فساد کو نہ کرے بلکہ اس کو وہ چھوڑ دے چاہے وہ حق پر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کا محل بناتے ہیں۔ اور جس نے اچھے اخلاق سے بات کو سلجھایا تو اللہ تعالیٰ جنت کی بلندیوں پر اس کا محل بناتا ہے۔ تو گویا ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس لیے بندہ یہ ہے کہ حق پر بھی ہو پھر بھی جھگڑا نہ کرے، تو قیامت میں تو بڑے بڑے ماشاءاللہ محل ملنے ہیں، کتنے مزے ہیں۔ حضرت سفیان بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ اس بات کو سچ اور درست سمجھ لے اور حقیقت میں تو نے اس سے جھوٹی بات کہی ہو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے بھائی کو کوئی بات کی ہے اور جب کہ آپ نے جھوٹ ہی بولا ہے لیکن وہ بھائی آپ کی بات پر اعتبار کر گیا ہے تو گویا آپ نے خیانت کی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اگر ایسا کوئی بندہ کرتا ہے تو توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھی کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر جو صحیح اور پاک اور شک سے بالا تر چیز ہو اس کو اختیار کرو، کیونکہ اطمینان جو ہوتا ہے وہ سچائی میں ہوتا ہے اور شک و شبہ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوتن ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے خامند کی طرف سے نہ ملنے والے عطیات کے حصول کا دعویٰ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ملنے والی چیز کا بے تکلف اظہار کرنے والا جھوٹ کا لباس پہننے والے کی طرح ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا ایک بندہ اگر اس کو کوئی بندہ کوئی چیز نہیں دیتا لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے یہ چیز دی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ گویا جھوٹ کا لباس پہن رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تو اپنے خامند کی طرف سے اس اپنی سوتن کو یہ نہ کہے کہ میرے خامند نے مجھے اتنی تحفے دیے ہیں، تاکہ وہ دوسری سوتن جو وہ سمجھے گی کہ بھئی یہ جو ہے نا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے تو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بیان فرما دیا کہ جو ہے نا جھوٹ جب بھی بولا جائے گا تو یہ جھوٹ ہی ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ اگر وہ آپ کو کوئی تحفے کچھ نہیں دیتا تو اس کا یہ ہے کہ نہ ملنے والے عطیات کے حصول کا دعویٰ کرنا گویا ایسا ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہننا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 4 عادتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو گویا وہ منافق کی علامت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے۔
تو اس میں سے یہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری بات کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، چوتھی بات کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ چار منافق کی نشانیاں ہیں، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب دیکھتا ہے نا تو پھر جھوٹے خواب کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کو جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جو شخص لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا دوسروں کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، تو دوسروں کی باتوں کو جو کان لگا کر سنتا ہے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح آگے اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے تو قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونک، تو وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹے لوگوں میں سے ایک ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا ہے کہ جو بات شک میں ڈالے تو اس کو چھوڑ دے، اور جو بات سچائی کی طرف ڈالے اس کو تو قبول کر لے۔ تو گویا یعنی شک میں ڈالنے والی چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور جو سچائی میں ڈالتی ہے وہ اطمینان ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث احمد میں موجود ہے، مسند احمد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ان 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کے کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وہ جو ہے نا جھوٹا جو ہے اس کے ساتھ میل جول بھی رکھنا جائز بھی نہیں ہے، اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے آدمی کا نام جو ہے وہ کذاب یعنی جھوٹے میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بندے کو چاہیے کہ جھوٹ سے اجتناب کرے، اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگر کسی سے کوئی قصور ہو جاتا تو فوراً مان لیتے، اور معافی ان کا پہلا ہی وہ دستور تھا۔ آج کل ہم معافی اور توبہ کرنے کے لیے استغفار اور توبہ کرنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ توبہ استغفار فوراً کرنا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی گناہ ہوتا ہے تو فوراً بندے کو توبہ استغفار کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہی نجات ہے، کیا پتہ اگلا لمحہ موت آ جائے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں ہے تو یہ کیا جھوٹ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ گویا خواہش سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے، کھا لیا ہے پہلے ہی، جبکہ آپ نے نہیں کھایا ہوا۔ تو وہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے اندر سے آپ کے اندر دل میں تو بات تھی کہ نہیں کھایا ہوا، لیکن ظاہر آپ نے یہ کہا تو یہ جھوٹ ہی بولا ہے نا۔ تو یہ دوسری یہ بات ہوتی ہے، بعض بندے ہوتے ہیں کسی جگہ پہنچتے ہیں، کھانا کھانے کی نیت ہوتی ہے، آگے بندہ کہتا ہے آپ جو ہے نا کھانا کھائیں گے، تو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، جبکہ دل کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤں گا، اندر سے جو ہے اس کی خواہش ہے۔ تو خواہش کو چھپا کر آگے کہنا کہ میں نہیں کھاتا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو گویا بندہ اپنی دل کی بات کہہ دے۔
تو یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں آپ کو؟ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند لگا کر بیٹھے اور پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا الا وقول الزور، اور خبردار ہو جاؤ کہ جھوٹی بات، اسی طرح بار بار جھوٹی بات کو دہراتے رہے، گویا جھوٹی بات کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف سے ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے امام بہقی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مومن کیا بزدل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے عرض کیا کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مشکات شریف میں موجود ہے، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ بولنے کو لازم کر لو، کیونکہ سچ نیکوکاری ہے، اور نیکوکاری ہمیشہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل تک اس کی بدبو جھوٹ کی پھیل جاتی ہے، اور رحمت کے فرشتے، حفاظت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور بندہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ جو ہے دوسرے کی دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے، اور گناہ بھی ہے، اور اس سے دوسروں کے حقوق العباد پورا نہ کرنے کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اس لیے دوسرے کا کیونکہ حق مارا جاتا ہے، بلا قصور کوئی مسلمان سزا بھی پا جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، اور جھوٹ دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اور جھوٹ شریعت میں گناہ ہے، اور طریقت میں کفر ہے۔ جھوٹ بولنے سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اور اپنے تمام دوستوں اور احباب جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب ہیں سب کو بچائیں، اور جھوٹ سے نفرت کرائیں اور نیکی کی طرف لائیں، اور سچائی جو ہے اس کی طرف لائیں۔ سچ جو ہے چاہے کڑوا بھی ہو، لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور وہ آخرت میں آخر کار سچ جو ہے وہ نکھر کر آ ہی جاتا ہے۔ جھوٹ جتنا بھی بولو وہ اندھیرا ہے، وہ تاریکی لاتا ہے، اور سچ جو ہے روشنی ہے، اور وہ نور لاتا ہے۔ اس لیے سچائی کی طرف آپ اپنے آپ کو لاؤ، اپنے دوستوں احبابوں کو، اور اگر کوئی جھوٹ بول چکے ہیں، جھوٹی باتیں کر چکے ہیں، تو توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا باقی سارے گناہ معاف کر دے گا اگر بندہ صحیح طریقے سے توبہ استغفار کر لے۔ تو لہٰذا توبہ استغفار کرے، بندہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔